الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ باب الحجب، حجب یہ میراث کا بڑا عظیم باب ہے، اور علماء فرماتے ہیں یحرم علی من لم یتقن الحجب ان یفتی فی الفرائض۔ حجب کا باب جس کو نہیں آتا اچھے طریقے سے، اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ میراث کے مسائل میں فتویٰ دے۔ یہ بڑا عظیم باب ہے۔ امام الرحبی فرماتے ہیں کہ باب الحجبی والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح المعدلا وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهها وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا وهكذا۔ اور تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ والجد محجوب عن الميراث، کہ جد کو جو ہے وہ اب محجوب کرے گا، ابن کو جو ہے ابن الابن کو ابن محجوب کرے گا، اخ کو ابن اور اب محجوب کرے گا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ وبالاب الادنا، جو ادنا جو اب ہے وہ اخوہ کو وہ کرے گا، محجوب کرے گا، جو اعلیٰ اب ہے وہ نہیں کرے گا۔ یہ جمہور کا مذہب ہے، لیکن یہاں پر ہم اس پر نہیں چل رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جد کل اب، الجد کل اب، قریب والا اب ہو یا بعید والا ہو وہ اب ہے۔ الحجب فی اللغت المنع، حجب جو ہے لغت میں کہتے ہیں منع کرنے کو، کسی چیز کو تم اندر آنے سے کسی کو منع کر دو۔ ویقال للبواب حاجبا، دروازے پہ جو چوکیدار ہوتا ہے اس کو حاجب کہتے ہیں، کیونکہ وہ باہر سے آنے والوں کو روکتا ہے، اندر نہیں آنے دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کھلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ قیامت والے دن اپنے رب کی رؤیت سے وہ محجوب کر دیے جائیں گے، یہ کفار، اور اسی طرح جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ، کہ مومن اپنے رب کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مومن نہیں ہوں گے ان کو محجوب کر دیا جائے گا، یا جن کا اس آیت پر ایمان نہیں ہوگا، جو کہیں گے کہ بھائی نہیں رب کو دیکھا نہیں جا سکتا، ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ مومن دیکھیں گے اپنے رب کو۔ وَاصْطِلَاحًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ مِنْ إِرْثِهِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظِّهِ، حجب جو ہے اصطلاحاً کہتے ہیں وہ شخص کے میراث کا سبب تو قائم ہے، وارث تو وہ ہے، لیکن اس کو اس کی میراث سے یا بالکل محروم کر دیا گیا، جیسا کہ اخ ہے، ابن ہے تو اخ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بالکل محروم ہے وہ۔ او من اوفر حظیہ، یا وہ جو ہے اس کے زیادہ حصے سے اس کو محروم کر کے کم حصہ اس کو دے دیا گیا، جیسا کہ زوجہ ہے اور میت کی اولاد ہے تو زوجہ کو ثمن ملے گا، اب اگر اولاد نہیں ہوتی تو زوجہ کو ربع ملتا، تو یہاں پر یہ ربع سے چوتھے حصے سے ثمن کی طرف چلی گئی، تو من اوفر حظیہ، تو اس کو محروم کر دیا گیا اس کے اچھے حصے سے۔ اچھا اس کے لیے کیا تھا؟ ربع تھا۔ لوجودی من هو اولا من، کیونکہ میت کے ورثاء میں وہ شخص موجود ہے جو اس سے زیادہ میت کے قریب ہے، تو وہ مال لے کر جائے گا، اور اس کو یا ملے گا ہی نہیں اس وارث کو، یا اس کو اپنے حصے سے کم ملے گا، یعنی اس وارث کے ہوتے ہوئے اس کو کم ملے گا۔ ثم الحجب علی قسمین، حجب کی دو قسمیں ہیں، حجب بالاشخاص و حجب بالاوصاف۔ حجب بالاشخاص وهو اما حجب نقصان او حجب حرمان، حجب جو اشخاص سے جو آتا ہے یا تو وہ نقصان ہوتا ہے، حجب نقصان، یعنی نقصان کیسے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے اچھے حصے سے محروم کر دیا جائے، جیسا کہ بیوی ہے اور خاوند کی اولاد ہے، خاوند فوت ہو گیا تو بیوی کو یہاں پر 8واں حصہ ملے گا، تو اس کو کہتے ہیں حجب بالنقصان، نقصان، ربع ملنا تھا اب اس کو ثمن ملے گا۔ حجب بالحرمان، حرمان یعنی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حرمان یہ ہے کہ بیٹا ہے تو بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بھائی محروم ہے، تو یہ جو ہے اس کی وہ ہے تفاصیل ہے۔ حجب بالاوصاف، قام به وصف، کسی شخص کے پاس کسی شخص کے ساتھ ایسا وصف قائم ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو میراث سے محروم کر دیا گیا، جیسے کہ ابن کافر بیٹا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، محروم ہے وہ، جس کو کہتے ہیں حجب بالاوصاف۔
کفر کا یہ وصف اس کے ساتھ قائم ہو گیا۔ القسم الاول حجب بالنقصان، اب اس کی جو یہ مزید تفصیل آ رہی ہے، فرمایا کہ منع من قام به سبب الارث من اوفر حظی، کہ اس کو جو ہے اپنے اعلیٰ حصے سے محروم کر دیا جائے۔ ایک عورت کی وفات ہو گئی، پیچھے اس کی ایک بیٹی ہے، ایک خاوند ہے، ایک اس کا چچا ہے۔ اب خاوند کو ہونا تو یہ چاہے تھا کہ آدھا ملے، لیکن بیٹی ہے تو خاوند کو یہاں پر جو ہے وہ چوتھا حصہ ملے گا، ربع۔ مسئلہ بنے گا کتنے سے؟ 4 سے، اور ایک جو ہے ہم نے اس کو دیے خاوند کو، اور نصف جو ہے وہ بیٹی کو، اور ایک جو ہے وہ ہم نے عم کو دیے نصف ربع۔ یہ نوع نصف ربع، اس کا نصف ہے اور اس کا ربع ہے، دونوں نوع اول میں سے ہے، تو مسئلہ 4 سے بنے گا۔ تو ہم نے ربع جو ہے زوج کو دیا، بنت کو ہم نے نصف جو کہ 2 ہے، اور باقی ہم نے عم کو دیا۔ تو یہاں پر خاوند جو ہے اپنے نصف سے محروم ہو کے ربع کی طرف چلے گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ من اوفر حظی، کہ اس کا جو اعلیٰ حصہ تھا اس سے محروم کر کے اس کو کم والا حصہ دے دیا گیا، کیونکہ وجود من ہوا اولا من، کیونکہ یہ بنت ہے اس لیے یہ زیادہ مال لے کے جائے گی۔ وَأَمَّا حَجْبٌ بِالْحِرْمَانِ، حَجْبٌ بِالْحِرْمَانِ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابن ہے تو ابن الابن کو کچھ نہیں ملے گا، اب ہے تو جد کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے منع من قام به سبب الارث من ارثه منعا کاملا، جیسے اب ہے تو جد کو کچھ نہیں ملے گا۔ القسم الثانی حجب بالاوصاف ای بوصف قام به لا بشخص، وهو منع من قام به سبب الارث من ارثه بسبب مانع من موانع الارث۔ موانع الارث جو ہے وہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہ 3 ہے۔ وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ 3، رق وقتل واختلاف دین فافهم فليس الشك كاليقين۔ 3 ہیں یہ، رق کہ وہ غلام ہو، قتل یا وہ قاتل ہو، واختلاف الدین یا اس کا دین الگ ہو، کافر ہو۔ تو یہ حجب بالاوصاف ہے، کوئی شخص قاتل ہو تو یہ قتل کا وصف اس کے ساتھ قائم ہو گیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، لیس لقاتل میراث۔ اسی طرح کافر ہیں تو کافر کو بھی نہیں ملے گا، اور رقیق ہے، رقیق تو ملکیت ہی اس کی نہیں ہوتی تو اس کو بھی نہیں ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں حجب بالاوصاف۔ قواعد لمعرفة الحاجب من المحجوب، اب یہاں پر بعض قواعد بیان کیے جاتے ہیں جن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حاجب کون ہے اور محجوب کون ہے۔ فرمایا کہ الاصول من جنس واحد لا يحجبهم الا الاصول، اب ہے جد ہیں تو جد کو کون محجوب کرے گا؟ الا الاصول، اب محجوب کرے گا، ایسے نہیں کہ ابن آ جائے اور وہ جد کو محجوب کر دے۔ الاقرب يحجب الابعد، اقرب جو قریب ہوگا وہ مال لے جائے گا، ابعد کو کچھ نہیں ملے گا۔ الا الاب فيحجب ام الاب، الا یہ کہ کسی مسئلے میں اب ہو تو ام الاب جو ہے جو میت کی ماں کا جو والد ہے اس کو وہ محجوب کر دے گا۔ وهذا عند الحنفية والحنابلة خلافا لمالك والشافعي فلها عندهما السدس بالاشتراك مع ام الام۔ تو یہ جو ہے راجع مذہب اس میں یہی ہے جو میں نے لکھا ہے کہ اب ہوگا تو جو ہے وہ ام الاب، جو اب کی جو ماں ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ میت کا والد ہے تو اس کو مال ملے گا، لیکن میت کے والد کی جو ماں ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ والد ہے نا، والد اپنا یہ لے جائے گا، اس سے ماں کو کچھ نہیں ملے گا۔ وهذا عند الحنفية والحنابلة، اور یہی جو ہے وہ راجع قول ہے۔ فرع الوارث من الذکور، میت کی وارث ذکور ابنا وغیرہ ہیں۔ الاقرب يحجب الابعد مطلقا سواء كان الابعد من جنسهم كابن الابن او من غیر جنسهم كبنت الابن۔ تو میت کی جو نزدیک والی اولاد ہوگی وہ دور والی اولاد کو محجوب کر دے گی۔ ابن ہے تو بنت الابن کو کچھ نہیں ملے گا۔ ابن ہے تو بنت الابن کو کچھ نہیں ملے گا، ابن الابن کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو ہے طریقہ ہے، کیونکہ ابن ہے نا تو ابن مال لے جائے گا اور ابن الابن کو کچھ نہیں ملے گا۔ الحواشی، حواشی سے مراد بھائی، بہنیں اور چچا وغیرہ۔
یہ محجوب ہوں گے بالاصول و بالفروع من الذکور دون الاناث لیکن اناث الفرع الوارث تحجب اولاد الام. حواشی جو ہیں بھائی بہنیں اور چچا یہ محجوب ہوں گے میت کی وہی نارینہ اولاد ہے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. میت کا جو ہے وہ والد زندہ ہے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. والد دادا وغیرہ ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. ان کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح یہ بہنیں ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا. یہ بھی محجوب ہوں گے. لیکن اناث الفرع الوارث تحجب اولاد الام. ہاں اگر میت کی بیٹی ہیں مثال کے طور پہ بیٹیاں ہیں تو وہ اولاد الام کو محجوب کر دیں گی. اولاد الام جو اولاد الام کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے اولاد ہے. باپ کی طرف ایک تو ہے ماں باپ کی طرف سے جو کہ سگے بہن بھائی کے، اور ایک ہوتے ہیں باپ کی طرف سے، اور ایک ہوتے ہیں ماں کی طرف سے. ماں اپنے ساتھ لے آئی ہے پہلے خاوند سے تو ان کو بیٹی کے ہوتے ہوئے ان کو کچھ نہیں ملے گا. الحواشی الاخوہ من غیر الام والاعمام. بھائی جو ہیں یہ غیر الام والے سگے بھائی یا باپ کی طرف سے یا اسی طرح چچا وغیرہ. یحجب الابعد والقوی یحجب الضعیف. الاقرب یحجب الابعد. جو قریب ہوگا وہ بعید والے کو محجوب کر دے گا. جو قوی ہوگا وہ ضعیف کو محجوب کر دے گا. قوی سے مراد جو باپ اور ماں کی طرف سے ہے سگا بھائی ہے وہ زیادہ قریب ہے میت کے تو وہ مال لے جائے گا. جو باپ کی طرف سے اس کو کچھ نہیں ملے گا وہ ضعیف ہے. یہ طریقہ ہے. عصبۃ المولا بالنسب. عصبۃ المولا بالنسب یحجبون المعتق. عصبۃ المولا بالنسب ایک غلام ہے اس کی وفات ہو گئی اور اس کی وفات ہو گئی تو پیچھے جو ہے اس کا بیٹا وغیرہ ہے اس کا باپ بھی ہے تو اس کا بیٹا اور اس کا باپ اس کا مال لے کر چلے جائیں گے اور اس کا جو معتق ہے اس غلام کو جس نے آزاد کیا تھا زندگی میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی وہ غلام معتوق تھا پھر اس نے آقا نے اس کو آزاد کیا اس نے جا کے کمائی کی امیر ہو گیا پھر اس کی وفات ہو گئی تو پیچھے اس کا بیٹا اور باپ ہے تو وہ مال لے کر چلے جائیں گے. معتق کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ اس کے جو ہے معتوق کے جو عصبہ ہیں یہ معتق کو محجوب کر دیں گے. وعصبۃ المعتق بنفسه الاقرب يحجب الابعد. اسی طرح المعتق بنفسه جو معتق جو ہے اس کے جو عصبہ ہیں ابن اب اخ عم ان میں وہی ترتیب ہوگی بھائی. ابن ہوگا تو اب کو اب محجوب عصبہ سے اور اخوہ بھی محجوب ہوں گے اعمام بھی محجوب ہوں گے. یہ جو ہے طریقہ ہے. الاقرب یحجب الابعد. الاقرب فالاقرب یہ جو ہے قاعدہ ہے میراث کا. جو نزدیک ہوگا اس کو مال ملے گا بعید والے کو نہیں ملے گا. کل وارث ادلی الی المیت بواسطۃ وارث آخر الاقرب من فإنه يكون محجوبا بوجود هذا الأقرب إلا أولاد الأم فيحجبون بوجود الأم بالإجماع. یہ جو ہے فائدے کے لیے میں نے اوپر لکھ دیا ہے. یہ ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ هل تسقط ام الاب و ام الجد بهما. مذهب الجمهور نعم والحنابلة قالوا لا تسقط لأنها لا تأخذ نصيبهما ولما جاء في الأثر عن ابن مسعود وفيه أن أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا اس کی وفات ہو گئی تو اس کی وفات کے بعد اس کا والد تھا اور والد کی ماں بھی زندہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی ماں کو سدس دیا. یہ جو ہے حنابلہ کا مذہب ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو سدس ملے گا باقی جو ہے باپ جو ہے اپنا جو ہے وہ نصیب ہے وہ لے کے جائے گا. وہ المحجوب بشخص يحجب مطلقا عند ابن مسعود وهو مذهب الحنفية. محجوب بشخص يحجب مطلقا يحجب مطلقا عند ابن مسعود. مثلا مسئلے میں اب ہیں ام ہے اور اخ ہیں دو. وہی اب ہے نا تو دو اخ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ محجوب ہیں بشخص. یحجب مطلقا لیکن یہ دو بھائی ہیں تو والدہ کو بھی انہوں نے ان کی وجہ سے والدہ کو بھی محجوب کر دیا گیا ثلث سے سدس کی طرف. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ دو بھائی اگر ادھر نہیں ہوتے صرف اب اور ام ہوتا تو ام کو ثلث ملتا اور باقی جو ہے وہ اب کو ملتا. لیکن چونکہ یہاں دو بھائی بھی ہیں تو اگرچہ یہ محجوب ہیں باپ کی موجودگی میں لیکن ان کا اثر ہے یہ بالکل معدوم نہیں ہے. جبکہ محجوم بوصف جو ہوتا ہے وہ کل معدوم ہوتا ہے. یہ کل معدوم نہیں ہے تو یہ کیا کریں گے ام کو ضرر دے دیں گے اس میت کی ام کو.
کہ اس کو ملنا تھا سلس، اب اس کو سدس ملے گا ان کے ہوتے ہوئے، تو یہ سدس لے کے جائے گی، 5 حصے باقی یہ والد لے جائے گا. تو یہاں پر اس کو بڑا فائدہ ہوا والد کو. تو فرمایا کہ المحجوب بشخص یحجب مطلقا عند ابن مسعود، یعنی لہو اثر فی الحجب، یہ محجوب ہیں لیکن ان کا اثر جو ہے وہ حجب میں ہے. بخلاف اس کے جو محجوب بوصف ہے، جو کافر ہے یا جو ہے وہ قاتل ہے، اس کا وجود کالعدم، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں مسئلے کے اندر. لا اثر لو، مثلا یہ اخ اگر یہاں پہ کافر ہوتا، مثال کے طور پہ یہ 2 اخ کافر ہیں، تو پھر یہ ان کو ہم ثلث دیتے اور آپ کو ہم جو ہے وہ باقی 5 دیتے، ان کو ہم ثلث حصہ دیتے کیونکہ یہ کالعدم ہوتا. لیکن یہاں پر یہ کافر نہیں ہے تو یہاں پر اس کو جو ہم نے سدس دیا. المحجوب بوصف لا اثر له في الحجب عند الجمهور فوجوده كعدم، وعند ابن مسعود هو يحجب نقصانا. ہاں یہ ابن مسعود کا مذہب یہاں پہ تھوڑا جمہور سے ہٹ کر ہے کہ یہ محجوب بوصف يحجب نقصانا، مثال على قول الجمهور. ابن کافر وجوده كالعدم، یہ گویا ہے ہی نہیں، زوجہ کو ضمن دے دو، اس کو باقی دے دو. ابن مسعود کے مذہب پر زوجہ کو یہاں، اچھا پہلے میں یہاں پہ زوجہ کو ربع اور باقی عام کو. یہاں پر ابن مسعود کا مذہب یہ ہے کہ زوجہ ٹھیک ہے یہ تو کافر ہے لیکن زوجہ کو فرمایا ربع نہیں سمن ملے گا کیونکہ ابن تو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں ابن مسعود. تو یہ جو ہے مسئلہ تھا. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مزید آگے پڑھیں گے. واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.